بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں حافظ عبدل ماجد اور اس وقت میں موجود ہوں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، اور آج میں آپ کو جو چیز دکھانے جا رہا ہوں اور مختلف جو ہمارے نوجوان رپورٹر ہیں جن کو دفاتر کی طرف سے مختلف پیکیجز ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ پیکیج کر کے آئیں اور خاص طور پہ اراکین کے ساتھ کر کے آئیں، تو اس دوران ان رپورٹرز کو کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ ساتھ لیتے ہوئے اگر کوئی ایم این اے یا سینیٹر کوئی ساتھ نہیں دیتا تو ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ ہاؤس کا یہ گیٹ نمبر 1 ہے، اور بالکل میرے بائک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بیک سائڈ پہ، کہ جہاں سے اراکین پارلیمنٹ اترتے ہیں اور سیدھا پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوتے ہیں۔ اور اس دوران جب یہاں پارلیمنٹ ہاؤس جانے کے لیے اراکین یہاں اترتے ہیں، گاڑیاں جس طرح آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ اس طرح گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور یہاں آ کے اتر کے اور سیدھا اس طرح آتے ہیں، اور اس دوران کیمرہ مین جو ہیں وہ یہاں موجود ہوتے ہیں، رپورٹرز یہاں موجود ہوتے ہیں، اس طرح بالکل آپ کو کیمرے بھی نظر آ رہے ہوں گے، اور ان کیمروں کا مقصد بھی یہی ہے کہ تمام رپورٹرز جو ہیں وہ سارٹ کرتے ہیں اپنے اپنے پیکیجز جو ان کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بالکل ایک کارنر پہ جہاں میڈیا ٹاک ہوتی ہے، جو مختلف پارلیمنٹ ہاؤس میں آنے والے اور مختلف جو سیاستدان ہیں اپنا اپنا جو جب مدعا بیان کرنا ہو تو وہاں جا کے وہ بیان کرتے ہیں، وہاں الگ کیمرے اور رپورٹرز جو ہیں اس مقصد کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اس وقت بات کرتے ہیں جو رپورٹر یہاں موجود ہیں ان سے کہ جب آپ سارٹ کرتے ہیں، پارلیمنٹیرینز جب یہاں آتے ہیں تو اس دوران ان کو کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب ساتھ کوئی نہیں دیتا تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ گوہر مسعود صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، اور بالکل جناب ان سے پوچھتے ہیں۔ گوہر صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گوہر صاحب، آج جس طرح میں بتا رہا تھا کہ ایک تو ساتھ کے حوالے سے جب پیکیج لگتے ہیں، ساتھ لیتے ہیں، تو کس طرح محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایم این اے آپ کو کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بعد میں آؤں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، سوری، تو پھر کیا فیل ہوتا ہے؟ یقیناً حافظ صاحب وہ کہتے ہیں دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں، مطلب لوگ تو ٹی وی پر جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مطلب ٹھنگ ٹھنگ اور ادھر ادھر کی بریکنگ اور مطلب بڑی بڑی خبریں آ رہی ہوتی ہے، پروڈکشن ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت محنت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں پر جب ہم رپورٹر آتے ہیں، خاص کر ہمیں کبھی کبھار دفتر سے کہا جاتا ہے کہ اس موضوع پر آپ نے سوال پوچھنے ہیں ایم این اے سے اور سینیٹر سے، ڈگنیٹری سے، اور سم ٹائمز ہم اپنی مرضی کے مطابق بھی پیکیجز رپورٹس بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کئی دفعہ ایسے ہوتے کہ بعض ایم این ایز اور سینیٹرز جب آ رہے ہوتے تو ہمیں پہلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ بہت پیکا بندہ ہے، یہ بات نہیں کرے گا۔ معذرت کے ساتھ ہمارے لیے سارے مشترکہ طور پر قابل عزت، قابل احترام ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، ہر انسان کی اپنی ایک فطرت ہوتی ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں جن کے میں نام لینے پہ بھی نہیں شرماؤں گا، رحمان ملک جیسے لوگ ہو گئے ہیں، شیخ رشید جیسے لوگ ہو گئے، وہ اپنے آپ کو میڈیا میں ہمیشہ ان رکھنا چاہتے ہیں، فردوس عاشق اوان صاحبہ ہو گئی، تو بعض ایسے ہو گئے ہیں جس طرح مشاہد حسین صاحب ہو گئے ہیں، مطلب وہ کبھی بھی یہاں پر کیمرے پہ بات کرنا نہیں چاہتے۔ ہاں، کبھی کبھار دفتر کی طرف سے پیچھے سے زور ہوتا ہے کہ یار جلدی کرو، ٹائم پورا ہو رہا ہے، بلیٹن کا ٹائم ہے تو جلدی جلدی بھیج دیں۔ یہاں پر کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے سم ٹائمز آوازیں بھی دینی ہوتی ہیں، ایم این اے صاحب، سینیٹر صاحب 2 منٹ دے دیں یار، بات کر لیں۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایسے بھی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ یہی ایم این ایز اور سینیٹرز ہمیں منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ٹکر چلوا دو۔ یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ بالکل، یہ آنکھ مچولی کا کھیل چلتا رہتا ہے ایم این ایز، سینیٹرز اور صحافیوں کے درمیان، لیکن یہاں پر جیسے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے اور تقریباً کوئی 3 گھنٹے سے ہم باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں اپنے لیے 1-2 ٹاپک لے کے آیا ہوں، اس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، کسی پارٹی کے خلاف وہ سوال ہوتا ہے تو وہ چپکے سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، کہتے ہیں ابھی ٹائم نہیں ہے، گاڑی کھڑی ہے، میں نے کہیں لائیو پروگرام میں جانا ہے، تو اس وقت پھر تھوڑا سا افسوس بھی ہو جاتا ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ۔ یہ گوہر مسعود صاحب تھے، ان سے پوچھتے ہیں۔ ابھی پبلک نیوز کے سینئر رپورٹر ہیں جناب حمید صاحب، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس دوران جب ساتھ لینے ہوتے ہیں تو آپ کس طرح فیل کرتے ہیں جب ایک ایم این اے یا سینیٹر آپ کو کہتا ہے سوری یار میں جا رہا ہوں، تو کیا کہیں گے؟ سچ تو یہ ہے کہ ان کی حقیقت کا ہم یہاں پہ آ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، جو ہمارے لوگ، جو عوام ان کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتی ہے اور بڑے بڑے دعوے، بڑے پولائٹ یہ بنتے ہیں،
تو سچ تو یہ ہے کہ حقیقت کی یہ بالکل برعکس ہے. یہاں پہ آ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل وہی فرعون ہے, وہی فرعونیت ان کے اندر بڑھی ہوئی ہے. بڑے کم ہی لوگ سینیٹرز یا ایم این ایز یا منسٹر جو ہے, جو ہمارے دور میں ہمیں یاد ہے کہ کبھی وہ ہمیں منتیں کرتے تھے کہ ہمارا سوٹ لے لو یا ہمارے ٹکر چلا دو. آج وہ جب ان کو کرسی مل جاتی ہے تو ان کے یہ حالات ہے کہ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتے. تو دکھ تو ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم اسکرین پہ لے کے گئے, ہم ان کو متعارف کرایا, ان لوگوں پہ اسکرین پہ بٹھا دیا, آج جب وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور اس قسم کے بہانے بنا کے بہانے بنا کے بھاگ جاتے ہیں تو دکھ تو ہوتا ہے. اور لاسٹ ٹائم میرے خیال میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے, جب انہوں نے ایئر وائی کو انٹرویو دی اور بیچ میں مجھے چھوڑ دیا, تو میں نے اس کو یہی بولا کہ قریشی صاحب وقت بدلے گا, حالات بدلیں گے, پھر آپ جب حکومت میں نہیں ہوں گے پھر آپ منتیں کریں گے. اور اس طرح یہ مراد سید جو ہے, اس کو میں نے منہ پہ بولا تھا کہ جب یہ بھاگ کے چلے گئے تو میں نے کہا وقت تھا کہ آپ ہمیں منتیں کرتے تھے, آج ہم سے بھاگ رہے ہو. تو یہ ہم لوگ ہوتے ہیں جو ان کو اوپر لے کے جاتے ہیں. ان کا پیغام, ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ ان کا پیغام جو آگے لے کے جائیں, عوام تک پہنچائیں. لیکن جب یہ ان کو کرسیاں مل جاتی ہے تب ان کو بڑا ان میں وہ چیز آ جاتی ہے, اور پھر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور یہ چوز کرتے ہیں کہ کون سا لوگو جو ہے وہ دیکھ کے انہوں نے انٹرویو دینی ہے, کون سے اینکر کو انہوں نے انٹرویو دینی ہے. آج کل تو ان کی تو جو ہے وہ بڑی ہواؤں میں یہ لوگ باتیں کرنے لگے, اور بڑی جو ان کی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے چیزیں, بہت سے لوگ جو ہیں ان کے حقائق ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ بھی ہوں گے جو آتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی گڈ. بالکل, میں نے آپ کو کہا کہ کافی زیادہ لوگ تو میں یہی کہوں گی کہ ان میں فرعونیت بری ہے. بڑے کم لوگ ایسے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ, بڑے کم لوگ ہیں جو بڑے پیار محبت کے ساتھ آ جاتے ہیں پیش, اور بات کرتے ہوئے بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ آ جائیں بات کر لیتے ہیں. لیکن میں کچھ لوگ ایسے میں نے دیکھے کہ جو منسٹری میں ہیں بھی, ایون میں پی ٹی آئی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, کسی پارٹی سے ہمارا تعلق نہیں, لیکن میں نے ایک منسٹر کو دیکھا ہے کہ وہ عموماً میں دیکھتا ہوں کہ وہ کبھی نہیں ہے, خاتون ہے اور آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور سوٹ بڑے پیار سے دیتے ہیں. ایسی پاکستان مسلم لیگ نون کی میں بات کروں, پیپلز پارٹی کی بات کروں, بڑے اچھے لوگ بھی ہیں, برے میں یہ کہوں گا. لیکن کچھ لوگ جن کو نیا کچھ دیکھا ہوتا ہے تو ان کے لیے پھر ظاہری بات ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ ہواؤں میں سمجھتے ہیں, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ میڈیا واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے آج وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں. بہت بہت شکریہ. جس طرح ہمارے یہ ساتھی رپورٹر بات کر رہے تھے, خواتین رپورٹر بھی بہت زیادہ یہاں کام کرتی ہیں, ان سے بھی پوچھیں گے بالکل. اور جس طرح بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے پارلیمنٹ ہاؤس کا گیٹ نمبر 1 ہے, جہاں سے پارلیمنٹیرین اور سینیٹرز جو ہیں وہ یہاں سے جاتے ہیں, اور جب اجلاس شروع ہوتا ہے تو اجلاس کے دوران ہم نے ابھی تک جو 2-3 رپورٹر ہیں ان سے بات کی, اور ان سے بات کر کے ہم نے کوشش کی کہ یہاں جو مسائل ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. خواتین رپورٹر بھی یہاں موجود ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس دوران ان کو کیا مسائل کا سامنا ہوتا ہے جب رپورٹ آپ ساتھ لیتی ہیں. یہ ہے کہ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, کچھ کوآپریٹ نہیں بھی کرتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے لوگ ہی برے ہیں, بہت اچھے طریقے سے بات کر کے جاتے ہیں. کچھ لوگ تو رکتے ہیں باقاعدہ, اگر آپ ان سے ٹائم لیں اور بڑی دیر کے لیے وہ رکتے ہیں, اور جس طرح موسم کی شدت بہت زیادہ ہے تو اس میں بھی رکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شاید جلدی ہوتی ہے, جو شاید جواب نہیں دینا چاہتے لوگوں کو, تو وہ لوگ چلے بھی جاتے ہیں. کیا فیل ہوتا ہے جب آپ کو کوئی ساتھ نہیں دیتا؟ تو بس ٹھیک ہے, کہتے کوئی بات نہیں, اگلی دفعہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی جی؟ ساٹھ جب یہاں ساٹھ لے رہی ہوتی ہیں, کیا جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ سوری جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ جی مشکلات تو ویسے آتی ہیں, لیکن کیونکہ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ اب وزیر اعظم کی جیسے حکومت میں کچھ پارلیمنٹیرینز ہیں, تو وہ جس طرح سے اب حکومتی ہیں تو ان کے سورس لینا ذرا مشکل ہوتا ہے بجائے کہ اپوزیشن کے سورس لینا. اب جب یہی اپوزیشن میں تھے تو ان کے سورس لینا آسان ہوتا تھا, اور وہی بات آتی ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد تھوڑا سا ایک سریا سا آ جاتا ہے, تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اگر ان سے ٹائم مانگیں, ان سے کہیں, اور ویسے بھی ہمیں کافی اندازہ ہو جاتا ہے, دور سے پتہ لگ جاتا ہے یہ بات کریں گے یا نہیں کریں گے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جس طرح مسائل کا سامنا رہتا ہے, اور خاص طور پہ یہاں حکومتی جو اراکین ہیں ان سے بہت زیادہ گلہ رہتا ہے جو رپورٹرز کا, کیونکہ جب وہ یہاں آتے ہیں تو ساتھ نہیں دیتے, اور کیونکہ ان کا ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے, اہم ایشوز ہوتے ہیں اور ان ایشوز کو سامنے لانا ہوتا ہے. لیکن اس دوران جو حکومتی اراکین ہیں وہ بالکل کرنی کتراتے ہیں, اور گیٹ نمبر 5 سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں سے داخل ہوں اور وہاں جا کے اوپر چڑھ جائیں اور واپس بھی وہیں سے چلے جائیں. اب ہم صبح سے 3 گھنٹے سے کھڑے ہیں, لیکن حکومتی رکن ابھی تک یہاں نہیں ادھر سے آیا, 5 نمبر گیٹ سے اندر اور اوپر سیدھا سینٹ کا اجلاس میں. تو یہ مسائل تھے, مسائل ہیں, چلتے رہیں گے. بہرحال جو رپورٹر ہیں, ہم سب رپورٹر ہیں, ہم یہاں آتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, اور مشکلات بھی آتی ہیں. بہرحال اپنی مشکلات کو ہم نے کبھی ہم گھبرائے نہیں ہیں. نہ تمام رپورٹر نوجوان ہیں, زیادہ عمر کے لوگ بھی ہیں, یہاں کھڑے ہوتے ہیں. اور اس حوالے سے ناظرین آپ تک
تمام صورتحال پہنچانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم کس طرح بارش کا موسم ہو، اندھیری ہو، رات ہو، دن ہو، گرمی ہو، سردی ہو، یہاں کھڑے ہو کے ہم جو ہے آپ تک تمام جو رپورٹس ہیں وہ پہنچاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی میری یہ ویڈیو ہے ضرور پسند آئے گی۔ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔